اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین یا الہی و سیدی و ربی اطراک معذبی بنارک بعد توحیدک و بعد من طوى علیہ قلبی من معرفتک ولہج به لسانی من ذکرک واعتقدہ ضمیری من حبک و بعد صدق اعترافی و دعائی خاضعا لربوبیتک۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، کیا ممکن ہے کہ میرے عقیدہ توحید کے بعد تو مجھ پر عذاب نازل کرے یا میرے دل میں اپنی معرفت کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے کہ میری زبان مسلسل تیرا ذکر اور میرے دل میں برابر تیری محبت جائے گزین رہی ہے، جبکہ میں صدق کے دل سے تیری ربوبیت کے سامنے خاضع ہوں۔ یہ عبارت ہے۔ اس عبارت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عبد، دعا کرنے والا شخص، اس وقت جو عبارت میں شروع ہو رہا ہے اس کا ما سبق سے فرق یہ ہے کہ ابھی تک عبد کی عذر خواہی کا طریقہ، معافی طلب کرنے کا طریقہ نیاز تھا، یعنی بطور نیاز محتاجی عرض کر رہا تھا خدا کے سامنے کہ میرے قبائح زیادہ ہیں، میرے عیوب زیادہ ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، مجھے بخش دے۔ لیکن اس وقت جس طور سے بات کر رہا ہے وہ طور ناز ہے، نیاز نہیں ہے۔ اب یہ خدا کے سامنے ناز کر رہا ہے، ناز کر کے یہ کہتا ہے کہ اے مالک، تو کس طرح مجھ پر عذاب کرے گا جبکہ میں اہل توحید ہوں، اہل معرفت ہوں، اہل ذکر ہوں، اہل خشوع اور خضوع ہوں، تو ایسے بندے کو تو کس طرح عذاب کر سکتا ہے؟ تو یہ ناز ہے خدا کے سامنے، جو عبد یا ایک دعا کرنے والا شخص ناز سے بات کر رہا ہے۔ ابھی تک نیاز سے بات تھی، ابھی ناز سے بات ہے۔ یہ بہت ہی عمیق درجے کی طرف اشارہ ہے کہ عبد مقام نیاز سے نکل کر مقام ناز کو آ جائے اور خدا کے سامنے ایک جرأت مندانہ بات کرے۔ یہ جرأت اسباب ناز ہے، پہلے عرض گزار تھا، نیاز کر رہا تھا، ابھی بطور ناز ہے۔ تو یہاں پر جو مطلب واضح ہونے چاہیے وہ مطلب اول یہ ہے کہ کلمہ توحید اور اقرار توحید کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سے عمدہ فائدہ یہ ہے کہ جو کلمہ گو ہوگا، جو توحید کا اقرار کرنے والا ہوگا، وہ معذب بالنار نہیں ہو سکتا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
خیر العبادت قول لا الہ الا اللہ، افضل ترین عبادت لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یا اور مقام پر آپ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں من مات ولا یشرک باللہ شیئا احسن او اساء دخل الجنت، جو بھی شخص اس طریقے سے مرے کہ وہ شرک نہ کرے، اس نے شرک نہ کیا ہو، تو وہ گناہ کار ہو یا نیکوکار ہو جنت میں جائے گا۔ یہ انعام ہے لا الہ الا اللہ کا، توحید کا۔ یا ایک روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ما من شیء اعظم ثوابا من شہادت ان لا الہ الا اللہ، کوئی بھی شے اتنا زیادہ ثواب نہیں رکھتی جو شہادت لا الہ الا اللہ کا ثواب ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ عز وجل لا يعدلہ شیء ولا یشرکہ فی الامر احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کا عدل نہیں ہے اور اس کے امر میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یا اور ایک روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی حرم اجساد الموحدین علی النار، آتش جہنم کے اوپر جو موحدین کے اجسام ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، یعنی وہ آتش جہنم میں نہیں جائیں گے، نہیں جلیں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ قول لا الہ الا اللہ ثمن الجنت، لا الہ الا اللہ کہنے کا اجر جو ہے یا کہنے کی قیمت جو ہے وہ جنت ہے۔ اس کا ثمن، قیمت جنت ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کو جو اجر دیا جائے گا وہ جنت ہے۔ تو جو اقرار کرتا ہے توحید کا کہ یہی بندہ کہتا ہے کہ اے پالنے والے، کیا ممکن ہے کہ میرے عقیدہ توحید کے بعد تو مجھ پر عذاب کرے؟ میں عقیدہ توحید رکھتا ہوں، میں یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں۔ یہ مطلب اول ہے جو روایات موحدین کے اجر میں، موحدین کے ثواب میں، لا الہ الا اللہ کے اجر میں بیان ہوئی ہے۔ مطلب دوم یہ ہے کہ توحید حقیقی کے 4 مراتب ہیں۔ یہ مراتب ذات توحید کے نہیں ہوتے، لیکن توحید کا اقرار کرنے کے مراتب جو ہیں، کہ جو انسان توحید کا اقرار کرتا ہے اس کے جو مراتب ہیں وہ 4 ہیں۔ مرتبہ اول توحید ایمانی، توحید ایمانی یعنی مبدئیت واجب تعالیٰ کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علت اول، وجود اول ہونے کا اقرار کرنا، اس کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا اقرار، اور یہ اقرار کرنا کہ اس نے ارسال رسول کیا ہے، انزال کتب کیے ہیں۔ یہ سب کچھ توحید ایمانی ہے کہ اس کو مومن کہا جاتا ہے، جو یہ اقرار کرے یہ مومن ہے۔ توحید عملی دوسرا مرتبہ، یعنی اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ موجود حقیقی اور مؤثر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ باقی موجودات اس کی مخلوق ہیں، اس سے صادر شدہ ہیں۔ موجود حقیقی اور مؤثر حقیقی اور مطلق
فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ توحید کا مرتبہ علم یقین کا درجہ رکھتا ہے، اس کو علم الیقین کہا جاتا ہے۔ تیسرا مرتبہ توحید حالی۔ توحید حالی یہ ہے کہ موحد خالق حقیقی کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے دیدار حقیقی میں غرق ہو جاتا ہے، اور امواج بحر توحید میں اس طرح غرق ہو جاتا ہے کہ ہر شے کو اس خالق کا جلوہ مانتا ہے، یعنی جتنی بھی اشیاء اور موجودات کو دیکھتا ہے تو اس سے پہلے کأنہ اس کے خالق تک اس کی نظر جاتی ہے کہ اس کے بنانے والا کتنا عظیم ہے، اس کو خلق کرنے والا کتنا عظیم ہے۔ جس طریقے سے بعض ائمہ موصومین کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ وفیہ، کہ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ ساری اشیاء اس کے سامنے جلوہ الہی نظر آتی ہیں، ان میں وہ مشاہدہ ربوبیت کرتا ہے، یہ اس کے لیے سبب بنتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ خدا کو دیکھے، کیونکہ آثار ویسے بھی مؤثر کی طرف دلیل ہوتے ہیں، جتنے بھی آثار ہیں وہ ان کے مؤثر اور بنانے کے لیے دلیل اور رہنما ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے وہ خدا کو دیکھتا ہے، خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ تو یہ مرتبہ عین الیقین کا مرتبہ ہے۔ آخری اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت میں وہ عبد اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ما سوی اللہ ہر شے کی نفی کرتا ہے، کوئی شے نہیں ہے، فقط ہے تو واجب الوجود ہے۔ اس کو معرفت اللہ باللہ کہتے ہیں۔ ابھی تک جو خدا کی معرفت تھی اس کے لیے، اس کے پاس وہ اور اسباب سے تھی اور اشیاء کے ذریعے سے تھی۔ ابھی جو معرفت ہے وہ خدا کی معرفت خدا کے ذریعے سے ہے، اور کسی چیز کو، شے کو وہ خدا کے لیے دلیل نہیں مانتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو خدا نے پیدا کیا ہو وہ شے اتنی قوی اور عظیم ہو جائے کہ خدا کے لیے معرف بن جائے؟ اسی لیے یہ شخص اس حد تک جا پہنچتا ہے کہ کہتا ہے کہ ما عرفناک حق معرفتک، خدایا ہمیں حق معرفت حاصل نہیں ہوا، ہمارے پاس جو معرفت ہے وہ نہیں ہے جو تیری معرفت کا حق ہے۔ یا من لا یعلم ما هو الا هو، تیری ذات وہ ہے جو تجھے تو ہی جانتا ہے کہ تو کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یا مثلا امیر کائنات خطبہ اول میں فرماتے ہیں کہ کمال الاخلاص نفی صفات عنہ، یہ آخری مرتبہ اور کمال معرفت خداوندی ہے۔ ان مراتب کو یہاں پر جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں ان میں تطبیق دیتے ہیں اس طریقے سے کہ توحید ایک مرتبہ توحید زبانی ہے، اور ایک مرتبہ توحید قلبی ہے، کہ دوسرا مرتبہ توحید کا توحید قلبی ہے۔ اسی وجہ سے کیا کہا عبد نے، دعا کرنے والے نے، توحید کا کیا درجہ بتایا؟ من طوى علیہ قلبی من معرفتک، انطوى یعنی احتوى، محتویٰ ہے میرا قلب تیری معرفت کو،
یعنی تیری معرفت میرے قلب میں پیچیدہ ہے، اور یہ اتنی تو معرفت ہے کہ وہ قلب میں راسخ ہو چکی ہے کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتا، کسی اور کی جگہ میرے قلب میں نہیں ہے۔ یہ اس درجے کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا درجہ مشاہدہ خالق کا درجہ تھا کہ مشاہدہ خالق در حقیقت ذکر خدا کا بالا ترین درجہ ہے، کہ ایک مرتبہ ذکر زبان سے ہوتا ہے کہ یا اللہ آدمی کرتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، یہ ذکر زبانی ہے۔ ایک مرتبہ ذکر قلب سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ ذکر جو بالا ترین ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے، جہاں ہو وہ خدا کے یاد میں رہتا ہے، وہ خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حاضر ناظر سمجھتا ہے۔ تو یہ بالا ترین ذکر کا درجہ ہے مشاہدہ، کہ ہر جگہ جہاں بھی ہو خدا کا اقرار کرے کہ یہاں ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال کا شاہد ہے، میرے اعمال کا گواہ ہے۔ تو یہ بالا ترین ذکر کا درجہ ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے لہج بھی لسانی من ذکرک، کہ میری زبان تیرے ذکر میں مسلسل مصروف ہے۔ اب یہ لسانی سے مراد یہ لسانی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تو ہمیشہ مجھے یاد رہتا ہے، میں کہنا ہوں تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، حاضر ناظر سمجھتا ہوں، اس حد تک پہنچا ہوا۔ اور پھر آخری مرتبہ جو تھا وہ نفی غیر، کہ ما فی قلبی غیر اللہ، میرے قلب میں تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس درجے کو کس طرح بیان کر رہا ہے؟ وَاعْتَقَدْهُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ، یعنی میرے ضمیر میں اعتقاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو گرہ دینا، باندھ دینا، یعنی کأنہ میں نے اپنے قلب کے ساتھ تیری محبت کو باندھ دیا ہے، کہ تیری محبت کے علاوہ اور کوئی بھی چیز میرے اندر نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بھی شے میرے اندر نہیں ہے۔ تو آخر میں یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ علامات محبت جو ہیں وہ بہت سی ہیں، لیکن پہلی علامت یہ ہے کہ غیر خدا کو دل سے نکال دیا جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوا خداوند قدوس کا کہ اے عیسیٰ، جب میں عبد کے قلب کو دیکھتا ہوں کہ خالی ہے دنیا کی محبت سے، اور کسی بھی شے کی اس کے قلب میں محبت نہیں ہے، تو میں اپنی محبت اس میں بھر دیتا ہوں، میں اپنی محبت بھر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے محبت کی علامت یہ ہے کہ قلب کو غیر خدا سے خالی کیا جائے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ محبوب کی رسائی تک جو اسباب ہوں، وسائل ہوں، آدمی ان سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ خداوند قدوس سے محبت کرو تو میری اتباع کرو۔ تو ائمہ طاہرین، انبیاء کرام، ان سے محبت اسی خاطر ہے کہ یہ وسائل ہیں، یہ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے آدمی خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جو موانع وصول ہوں، خدا کی محبت تک پہنچنے کے مانع ہوں، آدمی ان سے دوری کرے اور ان کو کسی طریقے سے اپنے سے ٹال دے۔ اسی طریقے سے وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے، مثلا شیطانی قوتیں، دنیا کی رنگینیاں، ان سے آدمی دور رہے تاکہ محبت خدا اس کے قلب میں آ سکے۔ اب اس حال میں جو یہ عبد کا حال ہے، اس حال میں کہتا ہے ہیہات، اے خدا دور ہے کہ تو اس حال میں میرے اوپر عذاب کرے، بہت دور ہے کہ جب میں موحد ہوں، جب میں ذاکر ہوں، جب میں خاشع ہوں، جب میں تیری محبت میں غرق ہوں، تو دور ہے کہ تو مجھ پر عذاب کرے۔
اور مجھے کسی مصیبت میں تکلیف میں ڈال دے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ انت اکرم من ان تضیع من ربیتہ، تو اس سے زیادہ کریم ہے کہ اس کو ضائع کر دے جس کی تو نے تربیت کی ہے۔ او تو بعد من ادنیتہ، جس کو اپنی محبت کے ذریعے سے تو نے قریب کیا ہے پھر اسے دور کر دے۔ او تو شرد من آویتہ، اور تو اسے بکھیر دے جس کو تو نے قریب کیا ہے۔ او تو سلم الی البلاء من کفیتہ اور رحمتہ، یا مثلاً اس کو مصیبتوں کے حوالے کر دے جس کو تو نے اپنی رحمت میں جگہ دی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ناز اب تھا جو خدا کے سامنے ناز کر کے یہ کہہ رہا ہے، عرض کر رہا ہے۔ خداوند قدوس سے طلب توفیق کرتے ہیں کہ ہمیں اس مقام کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین۔